اسلام میں خواتین کو ایک خصوصی جگہ دی گئی ہے۔ یہ آج واویلا مچانے والے بھی سنیں کہ جیسی ہی اسلام اور مسلمانوں کا نام آئے گا تو ایک شوشہ اٹھاتے ہیں ہر جگہ سے کہ یہ مسلمانوں پر یہ الزام لگانے میں بہت جلدی کرتے ہیں، پوری مغربی میڈیا اور یہاں کی آتنکی میڈیا بھی ہیں، کہ مسلمان عورتوں کو زور زبردستی کرتے ہیں، انہیں چار دیواری میں بند کر دیتے ہیں، انہیں پڑھائی سے محروم رکھتے ہیں، انہیں تعلیم سے دور رکھتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا شوشے چھوڑ کر کے۔ یہی تو باتیں ہیں جو عورتوں کو ابھارنے کے لیے اور انہیں بیوقوف بنانے کے لیے پیش کی جاتی ہیں۔ میں خواتین سے کہتا ہوں کہ تم ان کی باتیں سننے کی بجائے اپنی تاریخ کیوں نہیں پڑھ لیتی ہیں کہ کیا یہ جو آج بول رہے ہیں حقیقت میں ایسا ہی ہے؟ اگر ایسا حقیقت میں ہوتا تو کئی ہزار حدیثیں ماں عائشہ صدیقہ روایت نہیں کر رہی ہوتی، حدیث کی کتابوں میں ان کی روایت نہیں لی جاتی کہ علم اور یہ تعلیم سے ان کا کیا تعلق عورت کا۔ نہیں میرے عزیزوں، مکثرین صحابہ جنہوں نے کثرت سے حدیثیں روایت کی ہیں، اس میں حضرت عائشہ کا بھی مقام ہے، ان کا بھی مقام ہے۔ اسلام نے عورت کو ایک خصوصی جگہ عطا کی ہے۔ اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں چار عورتیں بڑی عزت والی ہیں، سب سے عزت والی ہیں، چار عورتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ دنیا کی با کمال خواتین میں سے ہیں، جن میں سے پہلے نمبر پر حضرت سیدہ مریم، سیدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پر حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے میں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چار عورتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ دنیا کی یہ با کمال خواتین معزز عورتوں میں سے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بھی۔ در حقیقت یہ چار عورتوں کے نام نہیں، یہ چار بڑے کردار بھی ہیں، ان عورتوں کے ساتھ ایک بڑا کردار ہے۔ اگر حضرت مریم کا تذکرہ آیا ہے حدیث میں کہ یہ با کمال ہیں، تو ساتھ میں ان کا کردار ہے وہ ایک عظیم ماں کی شکل میں آتی ہیں، وہ دنیا کی ایک عظیم ماں ہیں۔ اگر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا نام آتا ہے ایک با کمال خواتین میں، تو وہ ایک بہت ہی شفیق اور مہربان بیوی کی شکل میں آتی ہیں، جنہوں نے ہر وقت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کیا، اپنے شوہر کے لیے ساری قربانیاں دیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا کا نام جب آتا ہے تو وہ ایک عظیم باپ کی عظیم بیٹی ہونے کا کردار ادا کرتی ہیں، ان کے کرداروں پر بھی توجہ ہونی چاہیے۔ حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی ایک عظیم خاتون کے کردار میں ہیں۔ ان عورتوں کے کردار کو جب ہماری بچیاں پڑھیں گی تو یہ مغربی پروپیگنڈے سے نہیں بہکاوے میں آئیں گی، گمراہ نہیں ہوں گی۔ میں آج تاریخ کے جھروکوں میں سے چند ضرور سیرتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، جس سے ہمارے آنے والی نسلوں کو اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے گھر کی بچیوں کو ایک حوصلہ پیدا ہو کہ ہماری تاریخ روشن ہے خواتین اسلام سے بھی۔ جہاں ہم مردوں کے بڑے بڑے کارنامے ذکر کرتے ہیں، الحمدللہ اسلام میں خواتین کے بھی بڑے کارنامے ہیں، جنہوں نے اسلام میں بہت بڑا حصہ لیا ہے۔ اسی لیے قرآن عظیم میں ایک آیت ایسی آئی ہے جس میں دونوں کا تذکرہ آیا ہے، مرد کا عورت کا، مرد کا عورت کا، ساتھ ساتھ میں اللہ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین والحافظات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ ایک آیت ہے جس میں 10 قسم کے لوگوں کا ذکر آیا ہے، 10 قسم کے مرد اور 10 قسم کی عورتیں۔ ان کے لیے اللہ نے کیا وعدہ فرمایا ہے سنیں، اللہ فرماتا ہے بے شک مسلمان مرد
اور مسلمان عورتیں ہیں۔ بے شک ایمان والے مرد، اسلام اور ایمان کو الگ بیان کیا گیا ہے، مومن مرد اور مومنہ عورتیں ہیں۔ بے شک عبادت کرنے والا مرد، عبادت کرنے والی عورت، بے شک سچ بولنے والا مرد، سچ بولنے والی عورت، بے شک اللہ سے خوف کرنے والا مرد، اللہ سے خوف رکھنے والی عورت، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو تصدیق کرنے والا مرد اور تصدیق کرنے والی عورت، روزہ رکھنے والا مرد، روزہ رکھنے والی عورت، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا مرد، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورت، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا مرد، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورت۔ 10 قسم کی صفات بیان کر کے رب تعالیٰ فرماتا ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے بڑا اجر عظیم تیار رکھا ہے، یہی وہ لوگ ہیں۔ یہاں پر 10 صفات میں نے جو ذکر کیا، اس میں عورتوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اگر تم مسلمان ہو تو عورتیں بھی مسلمان ہیں، اگر تم مومن ہو تو عورتیں بھی مومن ہیں، اگر تم صادق ہو تو عورتیں بھی صادقہ ہیں، اگر تم صائم و روزے دار ہو تو وہ بھی صائمہ ہیں، روزے دار خواتین بھی ہیں، اگر تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں بھی ہیں۔ میرے عزیزو، اسلام کو عظیم نونہال جو ملے ہیں، یقیناً کسی نہ کسی عورت کے گود میں پلے تو ضرور ہوں گے، ان کی ماؤں کا کردار ان کی تربیت میں ضرور ہے۔ ہم نے تاریخ کے بڑے بڑے بطل جلیل اور اولیاء کاملین مجاہدین کی زندگیوں کو دیکھا ہے، جنہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کیسے کی ہے۔ سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں کی تربیت ہمیں صاف نظر آتی ہے۔ سیدنا غریب نواز خواجہ معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں کی تربیت وہاں پہ بھی نظر آتی ہے۔ بایزید بستامی، ان کی بھی ماں کی تربیت نظر آتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ماں کی تربیت وہاں بھی نظر آتی ہے۔ عزیزان گرامی، ان نونہالوں کو جو اسلام کے لیے عظیم تحفے کی شکل میں دیا، لاکھوں سلام ان ماؤں کی گودوں پر جنہوں نے ایسے سنہرے ہیرے ہمیں عطا کیے۔ جانتے ہیں آپ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پڑھ کر کے جب آئے تھے تو پورا گاؤں استقبال کے لیے باہر گیا تھا۔ پڑھ کر کے جب آئے بڑے مشہور ہو گئے حدیث میں، علم میں، اور جب گاؤں آ رہے تھے تو پورے گاؤں والے ان کے استقبال کے لیے نذرانے دینے لگے، پیسے وغیرہ ساری چیزیں۔ ماں نہیں آئی، جس ماں نے ان کو محنت سے پڑھایا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے گھر پہنچے تو ماں کو دیکھا گھر میں خاموش بیٹھی ہیں۔ کہا آپ نہیں آئے؟ کہا میں آتی تو کہیں دنیا یہ تانا نہ دے کہ محمد بن ادریس شافعی کی ماں نے دولت کے لیے اسے پڑھایا تھا۔ میں نے ہرگز تمہیں کسی نذرانے کے لیے یا لفافے کے لیے نہیں پڑھایا، میں نے صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے پڑھایا ہے۔ جو کچھ لوگوں نے تجھے دیا ہے اس کو گھر کے باہر رکھنا، اور جو کچھ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عزم کیا ہے وہ میرا اور تیرا تعلق ہے۔ عزیزان گرامی، وہ عظیم مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے قربانیاں دیں اور ایسے نونہال اسلام کو عطا کیے۔ آئے ہم ان تمام مثالی خواتین کا تذکرہ بعد میں کرتے ہیں۔ بارگاہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں ہم خراج عقیدہ ضرور پیش کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، یہاں پر یہ ذکر کرنا مجھے ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں۔ یہ تمام مسلمانوں کو ازبر کرا دو کہ حضور کی اولاد کتنی ہے؟ 7 ہیں، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ بیٹوں کی وفات بچپن میں ہی ہو گئی، کوئی 6 مہینے سے زیادہ نہیں رہے اس دنیا میں، اور بیٹیاں سب بڑی ہوئیں۔ سب سے بڑی صاحبزادی آپ کی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے نمبر پر سب سے آخری بیٹی حضور کی وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 4 بیٹیاں ہیں اور 4 بیٹیوں کا تذکرہ ضروری ہے اہل سنت و جماعت کے موقف کے مطابق، اس لیے کہ اب بہت سارے لوگ حضور کی بیٹیوں کا بھی انکار کرنے لگ گئے ہیں۔ ہاں، باضابطہ ممبروں سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ حضور کی اور کوئی بیٹی ہی نہیں تھی، صرف حضرت فاطمہ تھی۔ کیوں؟ میں آپ کو بتاؤں، دوسری بیٹیوں کو اگر مان لیا نا انہوں نے کہ رقیہ بھی تھی، کلثوم بھی تھی، تو پھر حضرت عثمان غنی کو بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی داماد ہیں، اور ان کو
حضرت عثمان غنی ایک آنکھ نہیں بھاتے ہیں. یہ حضرت عثمان کا بغض ہے ان کے اندر, عداوت ہے, جس کی وجہ سے حضور کی بیٹیوں کا انکار کر دیا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی, میرے عزیزو یہ تمام مکاتب فکر کی کتابوں میں بھی موجود ہے. حضور کی 4 بیٹیاں ہیں. ہاں کوئی ایرا غیرہ ابھی نکل کر کے اگر انکار کرے تو اس کے منہ پر اسی کی کتابیں میں مار سکتا ہوں, اس کی اکابرین کی کتابوں کے حوالے بھی میں دے سکتا ہوں. بہرحال ہمارے ہاں کوئی اختلاف نہیں رہا. ہاں ان بیٹیوں کے تذکرے زیادہ اس لیے نہیں ہوئے کہ وہ مدینہ طیبہ ہجرت کے بعد جلد ہی وفات پا گئیں, اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی اولاد ہوئی, جیسے کہ حدیث میں بخاری میں بھی ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی بیٹی کو بھی اپنی گود میں لیتے تھے, وہ بھی نواسی تھی, امامہ نام تھا, حضرت زینب کی بیٹی. ان کا نکاح حضرت ابو العاص سے کیا گیا جو بعد میں اسلام لائے, اور حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم مشہور ہیں, یہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں. کنفیوز نہ ہونا کہ 2 بہنیں ایک ساتھ نہیں آئیں, بلکہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کیا, اور وہ نکاح کے بعد بیمار ہوئیں, کافی دن تک بیمار رہیں, اور جنگ بدر میں جب میرے آقا تشریف لے گئے اس وقت حضرت عثمان غنی کو حضرت رقیہ کی عیادت کے لیے چھوڑ گئے. حضور کے مدینہ واپس آنے سے پہلے ہی حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا مدینہ میں, ان کی تدفین بھی ہو گئی. جنگ بدر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھے اور حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا. واپس آنے کے بعد حضرت عثمان غنی بہت مغموم رہتے, تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح ان کے ساتھ کیا. حضرت ام کلثوم یہ بھی حضرت عثمان غنی کے ساتھ رہیں, اور تقریباً 6-7 سال کے بعد ان کی بھی وفات ہوئی. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انتقال مدینہ طیبہ میں ہوا. اب حقیر میں جو صاحبزادی بچیں وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات تک آپ کی اولاد میں اگر کوئی باقی تھی تو صرف سیدہ فاطمہ تھی, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی ہونے کے اعتبار سے اور بہت سارے معاملات کی وجہ سے حضرت فاطمہ کو نہایت عزیز رکھتے تھے, یہاں تک کہ ارشاد فرمایا انما فاطمہ بضعۃ منی, بے شک فاطمہ میرے ایک جگر کا ٹکڑا ہے, میرے جسم کا ٹکڑا ہے. یسرنی من یسرھا, جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا, اور جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. سیدہ فاطمہ الزہرا کو جس نے تکلیف دی اس نے رسول اللہ کو تکلیف دی. یہاں سے آپ اندازہ کریں اس سیدہ کائنات کے بیٹوں کو جنہوں نے دردناک انداز میں شہید کیا, کیا اس ماں کو تکلیف نہیں پہنچی ہوگی؟ سیدنا امام حسین کو اور حضرت امام حسن کو جنہوں نے شہید کیا ہے وہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ اس کے رسول کی ہمیشہ کے لیے لعنت ہے اور دردناک عذاب ہے, کیونکہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو ایذا دی اور ان کے والد رسول اللہ کو ایذا دی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ مکرمہ میں اس وقت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں جب مکہ والے آپ کو ستاتے پریشان کرتے. آپ کی عمر چھوٹی ضرور تھی, لیکن جب حرم کعبہ میں حضور پاک نماز کے لیے جاتے کفار مکہ اونٹ کی گندی اوجھڑی لا کر ڈال دیا کرتے. اس وقت روایات یہ ہیں کہ حضرت فاطمہ دوڑ کر کے آتی اور ان تمام آلائشوں کو نکال کر کے دور کر دیتی اور اپنے والد گرامی سے لپٹ جایا کرتی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے والی ہر معاملے میں اور ہر چیز میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی حضرت فاطمہ ہیں. پوری زندگی بھر انہوں نے اپنی کوئی خواہش نہیں ظاہر کی کہ مجھے ایسا چاہیے مجھے ویسا چاہیے. لاڈلی بیٹیاں کیا نہیں مانگتی اپنے باپ سے, لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں اور کائنات کے آقا و مولا ہیں, اپنی بیٹی سے نہایت محبت کرنے والے. اگر وہ بیٹی مانگ لے تو کیا رسول نہیں لا کر دے سکتے؟ لیکن سیدہ کائنات نے زندگی بھر کوئی ایسا سوال نہیں کیا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دیا اس کو لے لیا. بلکہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ والے ستا رہے تھے, پریشان کر رہے تھے, جانتے ہیں
جب آپ کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا مکہ میں، جب وہ بہت ہی چھوٹی سی تھی، حضرت فاطمہ بہت چھوٹی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال، 2.5 سال سے 3 سال کے درمیان پتے کھائے، چمڑوں کو پانی میں گلا کر کے کھایا۔ اس وقت بھی حضرت فاطمہ الزہرا نہایت ہی صابرہ تھی، کہیں ایسا نہیں کہ بڑی بڑی چیزوں کا سوال کریں۔ بچیوں کو اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو کیوں نہیں پڑھتی؟ تمہاری بیجا خواہشیں کبھی تمہارے شوہروں کو گمراہ کرتی ہیں، کبھی تمہارے باپ کو حرام کمائی پر لے جاتی ہیں، تمہاری ناجائز خواہشیں، آج کی بچیوں کی بات میں کر رہا ہوں، تمہارے بھائیوں کو لوٹ مار کرنے پر مجبور کرتی ہیں، یا تو پھر تمہارے شوہروں کو غلط راستے پر جانے پہ مجبور کر دیتی ہیں۔ تمہاری خواہشات ہی تو ہیں بہت سارے مرد جس کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، کمائی نہیں ہے اور مانگ زیادہ ہے، پیسے اتنے آتے نہیں ہیں لیکن بیوی طلب زیادہ کرتی ہے، بیٹیاں مانگتی بہت ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، افسوس ہے ان بچیوں کے لیے جو 18-20 سال اپنے ماں باپ کے ہاں پلتی ہیں، کھاتی ہیں، پیتی ہیں، اور پھر کسی اوباش کے ساتھ بھاگ کر کے چلی جاتی ہیں اور یہ کہتی ہیں میرے باپ نے تھوڑی نہ مجھے کچھ دیا ہے، یہ لونڈا ابھی جو آیا ہے اس نے مجھے 5,000 کا جوڑا دے دیا، 10,000 کا جوڑا دے دیا، فلاں دے دیا، معاذ اللہ۔ عزیزان گرامی، والدین کی نفرت یہ جو جوانی میں آ کر کے آتی ہے، اس کی ایک وجہ میں بتاؤں، بچیوں کی تربیت صرف کھلونے لا کر، مٹھائیاں لا کر، اچھے خوبصورت کپڑے لا کر کے نہ کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹیاں صحیح سلامت رہیں تو بچپن سے ہی ان کے سینوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت ڈالو۔